امیر المومنین کو دیکھو، مشیر المومنین کو دیکھو، وزیر اعظم نے خلیفۃ اللہ نبی اللہ حضرت داؤد نے حضرت لقمان کو بلایا، کہا لقمان اذبح شاۃ، ایک بکری ذبح کر دو۔ بکری ذبح کرنے کے بعد فرمایا بکری کے بدن کے گوشت میں سے 2 ٹکڑا گوشت ایسا لاؤ آتنی بمضغتین، کہ وہ گوشت کے بکری کے بدن کے وہ 2 ٹکڑے وہ سب اس کی بدن سے اعلیٰ اور افضل ترین گوشت کے ٹکڑے ہوں۔ وزیر اعظم نبی اللہ ہے اور مشیر اعظم کون ہے؟ ولی اللہ۔ وزیر اعظم حضرت داؤد ہیں، مشیر اعظم حضرت لقمان، زور سے بولو، لقمان ہے۔ حضرت لقمان نے بکرا ذبح کر دیا، زبان کا ٹکڑا لے کر، دل کا ٹکڑا لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے خدمت میں پہنچا دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی، بکری کے گوشتوں میں سب سے اعلیٰ ٹکڑا یہ 2 گوشت ہیں۔ بات ختم ہوئی۔ فرمایا اچھا، 1-2 دن گزرنے کے بعد کہا ایک اور بکری ذبح کر دو، بکرے کے بدن میں جو بدترین اس کے گوشت کے ٹکڑے ہیں، بیکار ترین، انہی کو لے کر 2 ٹکڑا میرے سامنے لاؤ۔ دوسری مرتبہ پھر حضرت لقمان نے جب بکری ذبح کی، پھر وہی زبان کا حصہ اور دل کا حصہ، یہی 2 ٹکڑے لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حیران ہوئے، کہا میرے وزیر لقمان، میں نے کہا بہترین لاؤ، تم یہی لے کر آئے تھے، تم نے کہا یہ بہترین ہے، چلو ہم مان گئے، لیکن اب ہم نے کہا کہ بہترین 2 ٹکڑا لے آؤ اس بکری کے جسم سے، تم پھر یہی 2 ٹکڑا لے آؤ۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ بہترین بھی یہی 2 ٹکڑے ہوں اور بدترین بھی یہی 2 ٹکڑے ہوں، ذرا واضح کیجئے گا۔ حضرت لقمان علیہ السلام، جس کو میرا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، حکمت جس کی اللہ کا قرآن بیان کر۔ میں انشاءاللہ اس موضوع پہ اور بھی گفتگو کروں گا، ٹائم نہیں ہے ابھی۔ کہا حضرت یہی تو 2 ہی ٹکڑے بہترین بھی ہیں اگر صحیح استعمال ہوں، یہی 2 ٹکڑے انسان کے بدن میں، کسی بھی حیوان کے بدن میں، یہی 2 ٹکڑے سب سے بدترین بھی ہیں اگر غلط استعمال کیے جائیں۔ بھئی مجھے بتاؤ، جس دل میں نور توحید ہو، جس دل میں نور قرآن ہو، جس دل میں محبت رسول اللہ ہو، جس دل میں محبت خلفائے راشدین ہو، جس دل میں محبت آل رسول ہو، جس دل میں محبت اہل بیت ہو، جس دل میں محبت کلام اللہ ہو، جس دل میں محبت مساجد اللہ ہو، جس دل میں محبت احترام علماء ہو، جس دل میں جذبہ نور خدمت خلق اللہ ہو، جس دل میں اللہ کی خشیت و ترس بھی موجود ہو، اتنے نوریں اس دل میں ہو، مجھے بتاؤ بدن کے ٹکڑوں میں سے اس دل کے مقابلے میں کوئی اور ٹکڑا ہو سکتا ہے؟ بولو، زور سے بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو۔ جس زبان پر اللہ کی قرآن پڑھی جائے، جس زبان پر اچھی نصیحت کی باتیں کی جائیں، جس زبان سے محبت کا پیغام پھیلایا جائے، جس زبان سے اللہ کی قرآن کو رات دن تلاوت کیا جائے، جس زبان سے امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا جائے، جس زبان سے اللہ کا ذکر و فکر و شکر ادا کیا جائے، جس زبان سے ایک دوسرے کو برادری، بھائی چاری، محبت کی تعلیم دی جائے، مجھے بتاؤ اس زبان سے بہترین کوئی اور اعضا ہو سکتا ہے؟ بولو۔
اور اگر دل میں بجائے نور قرآن کے ظلمت شرک ہو، دل میں بجائے نور قرآن کے ظلمت ظلم ہو، الظلم ظلمات، یہ ظلم بھی سب سے بڑا تاریکی ہے۔ جس دل میں چپاول گری ہو، جس دل میں خیانت ہو، جس دل میں لوٹ مار ہو، جس دل میں غریب کی خون چوسنے کا ناپاک ارادہ ہو، جس دل میں اپنے ہمسائے کی بچیوں کو دیکھنے کا شہوت ہو، جس آنکھوں میں، جس دل میں اللہ کی بغاوت ہو، جس آنکھ میں شیطان کی عشق و شہوت و لذت ہو، اس زبان میں مجھے بتاؤ اس زبان سے بدتر اور کوئی اعضا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کیا کہتے ہو اے لقمان، کیا تو نے سمجھا دیا؟ تو یہ تھے ہمارے وزیر اور ہمارے مشیر، سمجھ رہے ہو؟ جس طرح حضرت علی نے فرمایا دعا کریں اللہ ہماری وزراء کا اصلاح کرے، بولو اللہ ہمارے مشیرین کا اصلاح کرے۔ چاپلوسی، اپنے آپ کو نمایاں کرنا کہ میں فلانے سے مل رہا ہوں، میں فلانے کی سائے میں جی رہا ہوں، مجھے صدر مملکت ہاتھ ملا رہے ہیں، بس اسی میں سب کچھ کھو دینا، اسی کو سب کچھ سمجھ کے اس کو پوری دنیا میں شنگ کرنا، یہی تو سب سے بڑی ذلت ہے، یہی تو سب سے بڑی شکست ہے۔ یہ ہمارا علماء کا وتیرہ نہیں ہے، یہ ہماری علماء کی عادت نہیں ہے۔ علماء نے تو ان کے ملنے سے، ان کے پاس چاپلوسی کو علماء نے اپنے جوتوں کے نوک سے ٹھوکر لگا کے ان کو چھوڑ دیا۔ مولوی صاحب تیری فقیری سب سے بڑا وزارت ہے۔ او مؤذن تو جو کہتا ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، 5 وقت یہاں جو اذان دیتا ہے، 1000 گورنر تیرے ایک ٹیم کے اذان پر قربان ہے۔ مولوی صاحب یہ جو عہدہ امامت کا اللہ نے تجھے دیا ہے، یہ عہدہ جو جس گدی پہ آپ بیٹھ کے قرآن پڑھاتے ہو، اللہ کی قسم یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی سے لاکھوں درجہ اعلیٰ اور افضل ہے۔ کیوں؟ وزارت عظمیٰ کی کرسی سے تجھے گھسیٹ کے اتارا جائے گا، تیرے گلے پہ پنڈا ڈال دیا جائے گا، تجھ پہ انڈے پھینکے جائیں گے، تجھ پر جوتا مار دیا جائے گا، تجھ پر گالیاں بکے گی برسا جائے گا۔ اس کرسی میں نہ عزت ہے، نہ خیر ہے، نہ برکت ہے، وہ کرسی سراپر ذلت ہے، وہ کرسی سراپر بے غیرتی کی جو آج کا دور میں دیکھ رہا ہوں، میں ہر دور کی بات نہیں کرتا۔ علماء کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ ہم مولانا عبدالحی رحمت اللہ علیہ پنجگوری کے اس شہادت کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور وہاں بلوچستان کی حکومت سے، مکران کی حکومت سے ہم آج اس بڑی مسجد میں یہ ببانگ دہل کہتے ہیں، جلدی کر کے اس بے گناہ مولوی کے قاتلوں کو گرفتار کرو، گرفتار کرو، گرفتار کرو، علماء کی قاتلوں کو زور سے بولو گرفتار کرو، گرفتار کرو، غریب کی بچے کی قاتل کو گرفتار کرو، گرفتار کرو، ہماری عزت دار غریب ماؤں بہنوں کی عزتوں کو لوٹنے والے قاتل ان بے ایمان سفاکوں کو گرفتار کرو۔ بہرحال ٹائم بھی نہیں ہے، جتنا کہا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حکمت تعلیم دے، اللہ ہمیں حکمت والا بنائے، اللہ ہماری باتوں کو اپنے بارگاہ میں قبول کرے۔ اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل اللہ مولانا عبدالحی مرحوم کی روح کے لیے پڑھے اور اس کو ایصال ثواب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد.